تفسیر القرآن آج کا سبق سورۃ المائدہ آیت نمبر 76 اور 77۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ ترجمہ: اے پیغمبر، ان سے کہو کہ کیا تم اللہ کے سوا ایسی مخلوق کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ کوئی نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتی ہے اور نہ فائدہ پہنچانے کی، جبکہ اللہ ہر بات کو سننے والا، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور ان سے یہ بھی کہو کہ اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو جو پہلے خود بھی گمراہ ہوئے، بہت سے دوسروں کو بھی گمراہ کیا اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ ان آیات میں سب سے پہلے ارشاد فرمایا، قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا۔ آپ فرما دیجئے، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے ضرر اور نفع کا مالک نہیں؟ یہ نصارہ کو خطاب ہے، لیکن الفاظ کا عموم تمام مشرکین کو شامل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ ہوں یا ان کے علاوہ مخلوق میں سے کوئی بھی شخصیت ہو، نبی ہو یا ولی ہوں، کوئی بھی کسی کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں۔ نفع و ضرر اللہ تعالیٰ ہی کے قبضۂ قدرت میں ہے۔ جب تمام انبیاء کرام علیہم السلام، اولیاء کرام اور دیگر تمام انسان و جنات اور فرشتے نفع و نقصان کے مالک نہیں، تو بت نفع و نقصان کے مالک کیسے ہوں گے؟ جو ضرر اور نفع کا مالک ہے، اسے چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرنا سراسر کفر اور خلاف عقل ہے۔ اس کے بعد اہل کتاب کو غلو فی الدین سے بچنے کا حکم فرمایا۔ غلو حد سے زیادہ بڑھ جانے کو کہتے ہیں۔ نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا آگے بڑھایا کہ خدا اور خدا کا بیٹا بنا دیا اور ان کی والدہ کو بھی معبود مان لیا، اور یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، حالانکہ خالق اور مخلوق میں رشتہ نہیں ہو سکتا اور کوئی مخلوق معبود نہیں ہو سکتی۔ ان لوگوں نے دین میں غلو کر دیا اور وہ باتیں دین میں داخل کر دیں جو اس دین میں نہ تھی، جو دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے واسطے سے ان کے پاس آیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہود و نصارہ کے اکابر نے اپنی ذاتی خواہشوں اور رائیوں کے مطابق اپنے دین کو بدل دیا اور اس میں عقائد باطلہ تک شامل کر دیے، خود بھی گمراہ ہوئے اور بہت سو کو گمراہ کیا۔ پھر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد بھی حق واضح ہوتے ہوئے بھی گمراہی پر جمے رہے اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔